السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 189 190 یعنی 180 پر 9 اور 190 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتلائی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پورے کائنات کا خالق ہے، اور جتنے بھی انسان ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں یہ بتلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، اس کے باوجود انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اور جو بھی شرک بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل پاک صاف ہے اور اس سے بالکل بری ہے۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم لوگوں کو ایک تن واحد سے پیدا کیا۔ ایک تن واحد سے مطلب سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر وہاں سے انسانی نسل چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ وجعل منها زوجها، اور اسی آدم سے یعنی اس تن واحد سے، اس نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا زوج یعنی اس کا جوڑا بنایا۔ اسی ایک تن واحد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ اس کا جوڑا بنایا۔ وہ جوڑا کون بنا؟ حضرت حوا۔ یہ جو منہا ہے، منہا یہ نفس کی طرف ہے، منہا جو حضرت حوا کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اسی ایک نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا زوج، اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم کے بعد آدم سے ہی اس کا جو جوڑا بنایا، اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ آدم کو سکون حاصل ہو۔ ابھی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا سے جتنے بھی مرد و عورت پیدا کر رہے ہیں، اس میں جو جوڑا بنتے ہیں جس سے ایک دوسرے کا نکاح ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے سکون اور اطمینان حاصل کرنے کا اصل غرض ہوتا ہے اور اصل مقصد ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو اصل مقصد ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان اگر سکون حاصل کرے گا تو اپنے ہی جنس کے نفس سے۔ ابھی ایک آدمی کیا جانور سے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک جن، اس سے کیا انسان سکون حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ سکون حاصل کس سے کرے گا؟ اپنے ہی جنس سے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الروم آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا اللہ نے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تم سے ہی تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ اسے جو ہے اطمینان اور سکون حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا من آیاتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور جو دو کو پیدا کیا جوڑا، دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار و محبت ڈال دیا، الفت و محبت ڈال دیا۔ آپ دیکھیں گے ایک مرد جو ہے وہ لیڈیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں ڈالا ہے، اور سکون جو حاصل کرنا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت نے شتر بے مہار نہیں چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیں گے مسلم قوم کے اندر بھی اور نان مسلم قوم کے اندر بھی، دنیا میں جتنے بھی قوم بستے ہیں، چاہے وہ قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے ہوں یا نہیں ہو، انہوں نے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ شادی کا۔ اپنے طریقے سے شادی کرتے ہیں۔ تو یہ جو شادی کا جو مقدس بندھن ہے، اسی بندھن میں بندھ کر کے ایک جوڑا دوسرے جوڑوں سے سکون حاصل کرتا ہے، اسی مقدس بندھن میں بندھ کر کے۔
वगरना दूसरी कोई सूरत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया कि वही वो अल्लाह है ऐ लोगों जिसने तुमको एक नफ्स वाहिद से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, लियस्कुना इलैहा, ताकि उससे सुकून हासिल करे। और आगे मजीद फरमाया जो दूसरी असल वजह है, जो असल में वजह है, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि फलम्मा तगश्शा का मतलब ये है कि जब वो नफ्स अपने जोड़े से मिलता है, कुर्बत हासिल करता है, मर्द औरत से कुर्बत हासिल करता है, तो क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया हमलत हमलन खफीफन, हमल ठहरता है हल्का सा, हमल ठहरता है हल्का सा। यहां पर बताने का क्या मकसद है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की जो नस्ल चलाई है और जो इंसान आदम से चले हैं, उसका जो तरीका है वो यही है कि जब शौहर बीवी मिलते हैं तो फिर पहले हल्का सा हमल होता है। हल्का सा हमल क्या मतलब है? हल्का सा हमल मतलब ये है कि जब नुतफा पड़ता है रहम के अंदर तो पहले क्या बनता है? नुतफा रहता है, और नुतफा कुछ दिनों तक आगे बढ़ने के बाद खून का लोथड़ा बनता है, और खून का लोथड़ा बनने के बाद फिर वो गोश्त का टुकड़ा बनता है। तो जब तक ये 3 मरहले रहते हैं ना, जो 4 महीने के ऊपर होता है, तकरीबन 4 महीना या समझिए कि 100 दिन के ऊपर होता है, 100 दिन में ये मरहला मुकम्मल होता है, 120 दिन में। तो जब तक ये मरहला रहता है औरत को इतनी तकलीफ नहीं होती है, बिल्कुल हमल हल्का रहता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब फर्स्ट टाइम होता है तो उसके बाद हल्का सा हमल ठहरता है, उसमें कोई औरत को प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अल्लाह ने मजीद आगे फरमाया कि फलम्मा अस्कलत, जब औरत बोझल हो जाती है, बोझल होती है क्या मतलब? बच्चा 6 महीना का हुआ पेट के अंदर, 7 महीने का हुआ, 8 महीने का हुआ, तो उसको क्या होता है कि औरत का पेट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से वो लेकर के जब इधर उधर फिरती है तो उसको बोझ मालूम होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमलत हमलन खफीफन फमर्रत भी, जब शुरू में हमल ठहरता है तो हल्का हमल ठहरता है और औरत उसको लेकर के चलती फिरती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फलम्मा अस्कलत, लेकिन जब बोझ हो जाता है तो देखते हैं ज्यादा हिलो नहीं, ज्यादा झुको नहीं, ज्यादा भारी सामान नहीं उठाओ, ज्यादा ऐसे नहीं करो, कहते हैं ना लोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बोझल हो गई है। अब जब बोझल होते हैं, जब औरत बोझल हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को, या घर के अंदर जितने भी अफराद होते हैं, जैसे सास है उसको भी, औरत की माँ है उसको भी, या उसके जो दूसरे रिश्तेदार हैं उसको भी अब तशवीश होने लगती है कि पता नहीं कैसे होगा, बच्चा सही सलामत आएगा कि नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अल्लाह ने एकदम इन तमाम चीजों को यहाँ पर खोल करके बयान किया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कहा फलम्मा अस्कलत दअवल्लाहु रब्बहुमा, जब औरत बोझल हो जाती है तो शौहर और बीवी दोनों अपने उस अल्लाह को जो उनका रब है, अपने उस अल्लाह को जो उनका रब है क्या मतलब? पैदा करने वाला और पैदा करके छोड़ नहीं देने वाला, पैदा करके उनकी तमाम जरूरतों को पूरी करने वाला, फिर उसकी उम्र को परवान चढ़ाने वाला, जवान लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से मौत से हमकिनार कराने वाला, इस दरमियान में तमाम आफतों मुसीबत से बचाने वाला, इसी को कहते हैं रब। तो शौहर और बीवी दोनों अपने उस अल्लाह से जो उन दोनों का रब है दुआ मांगने लगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, अल्लाह अगर सही सलामत हमको औलाद हो गई, सही सलामत हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, तो हम लोग क्या होंगे? शुक्रगुजार हो जाएंगे, आपकी शुक्रगुजारी करने वाले होंगे। ये फर्स्ट टाइम कहता है, जैसा कि इंसानी फितरत है कि जब इंसान खतरे में गिरता है तो किसको पुकारता है? पक्का से पक्का मुशरिक भी जब खतरे में गिरेगा तो फौरन ऊपर वाले को पुकारना शुरू करेगा। पक्का से पक्का मुशरिक भी जब खतरे में घिरेगा तो किसको पुकारना शुरू करेगा? अल्लाह तबारक व तआला को। वैसे ही ये लोग अल्लाह को पुकारने लगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद आगे कहा कि फलम्मा आताहुमा सालिहन, जब अल्लाह उनको सही सालिम औलाद दे देता है, औलाद की विलादत हो जाती है, तो अल्लाह ने फरमाया कि जअला लहू शुरका फीमा आताहुमा, तो जो अल्लाह उनको देता है ना उसमें शिर्क करने लगते हैं, शिर्क करने लगते हैं। हम लोग बड़ी हिफाजत से रहते हैं, अब उस वक्त अल्लाह याद नहीं आता है। हम लोगों ने बड़ी अक्लमंदी की थी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से जो है ट्रीटमेंट किया था, अल्लाह याद नहीं आता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इससे बढ़ करके भी शिर्क होता है। इससे बढ़ के शिर्क क्या होता है? बच्चे की विलादत के बाद बच्चे का नाम इस अंदाज में रखते हैं कि जैसा लगे कि ये बच्चा फलां के नजर करम से हुआ, मसलन पीर बख्श,
اللہ بخش رکھتے ہیں نا، یا یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں ان کا کوئی گنتی نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھیے گا، یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں ان کی گنتی نہیں ہے، ان کی گنتی قیامت کے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر انسان کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ہر انسان کو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہیں ان سے کہیں پر کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جب پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نام رکھ دو اس کا پیر بخش، نام رکھ دو اس کا امام بخش، نام رکھ دو اس کا بندہ علی، بندہ علی بھی رکھتے ہیں، بندہ علی اس کا نام رکھ دو۔ اس ٹائپ کا نام رکھیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ فلاں پیر بابا کی نظر کرم سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یا نہیں تو اور ایسے ڈھیٹ قسم کے مشرک لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا کے مزار پر گئے تھے نا تو ہم کو اللہ نے بچہ دیا ہے، فلاں بابا کے مزار پر گئے تھے نا تو ہم کو بچہ ہوا۔ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو دعا کرتے ہیں، فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، لیکن جب ہم ان کو صحیح سالم اولاد دے دیتے ہیں تو جو اولاد ہم ان کو دیتے ہیں اس میں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ نے آگے کہا کہ اس سے اللہ کا کیا بھی نہیں بگڑنے والا ہے، اس سے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ فتعال اللہ عما یشرکون، ان باتوں سے اللہ تو بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات گرامی میں ان چیزوں سے کچھ بھی پرابلم نہیں ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی ہمارا پالن ہار ہے، وہی ہر اعتبار سے ہم پر قدرت اور اختیار رکھنے والا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کرنے سے ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا